الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس سورہ کریمہ کی تفسیر اور اس کے تناظر میں اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں ہمارے سلف کا منہج بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم الشان سورہ کریمہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دی جائے. فضیلت پر پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. امام مسلم اس حدیث کو ایسی کتاب صلاة المسافرین ملائے. راویہ جیسے کہ معلوم ہوا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا. سریہ کا مطلب ہے جس میں آپ بنفس نفس شریک نہ ہو جاؤ، کسی کو لشکر کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا. تو یہ جس کو آپ نے کمانڈر بنایا تھا نماز بھی پڑھاتا تھا. تو یہ جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں قل هو اللہ ضرور پڑھتے. لوگوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب واپس ہوئے فلما رجعوا when they came back، جب وہ واپس آئے فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. وہ جس کو آپ نے ہمارا امیر مقرر کیا تھا، امیر لشکر، اس کی نماز کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ ضرور پڑھتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلو لے شیء یصنع ذلک، جا کر اسی آدمی سے پوچھو، انہیں سے پوچھو کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں. تو لوگ گئے فسألوہ، سے پوچھیں کس لیے کرتے، کیوں کرتے. تو انہوں نے جواب دیا کہ انہا صفت الرحمن، یہ اللہ کی صفت ہے. فأنا أحب أن أقرأ بها، مجھے اللہ کی صفت سے بہت محبت ہے. صفت الرحمن، اللہ کی صفت ہے یہ، اور میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں اس کو پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے ان لوگوں نے بتایا کہ وہ تو یہ بولتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے اور مجھے اس صفت سے بہت محبت ہے. تو کہا کہ ان سے جا کر بتا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اخبرو فإن اللہ یحبہ. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اس سورہ کریمہ سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور بدلے میں اللہ اس سے محبت ہے. اس کی فضیلت ہے. روایت مسلم شریف، بخاری شریف کی ایک روایت میں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا
سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري في كتاب الفضائل في كتاب فضائل القرآن. امام بخاری سے حدیث کو کتاب فضائل القرآن ملا ہے. راوی حضرت ابو سعید خدری. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے. یرددها, he was repeating that, بار بار اس کو پڑھ رہا ہے. یرددها پڑھ رہا ہے اس کو بار بار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلک له, یعنی کہ اللہ کے رسول وہ آدمی ہے. فلما اصبح جاء الى رسول, صبح کے وقت وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا, سنا کہ وہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے, اس کو پڑھ رہا ہے یرددها. تو کیا ہے اس میں سن بار بار پڑھ رہا ہے. بیچ میں جو ٹکڑا ہے کہتے ہیں وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا, وہ لگتا ہے سورہ اخلاص کو یا اس پڑھنے کو سورہ اخلاص کے کم سمجھ رہا تھا, یعنی لائٹ لے لے رہا. وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا, اس کو لائٹ لے لے رہا. یہ چھوٹی سی سورہ کو بار بار پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انہا لتعدل ثلث القرآن, یہ سورہ کریمہ تہائی قرآن کے برابر ہے, 1/3 قرآن کے برابر ہے. سوال یہ ہے کہ 1/3 کے برابر یہ سورہ کریمہ کیسے؟ اس کی مختلف توجیحات کی گئی. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 3 چیزیں بنیادی طور پر بیان کی گئی: توحید, رسالت, آخرت. تو چونکہ ایک حصہ توحید کا ہے اور توحید اکمل بیان کرتی ہے سورہ کریمہ, لہذا 3 کا 1/3 یہ سورہ اخلاص. اور ایک توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو 1/3 قرآن کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے. یہی توجیہ میرے نزدیک آج ہے. وہ کسی کا قائم مقام نہیں. مثلا نماز میں کوئی کہے کہ 1/3 قرآن پڑھ لیتا ہوں, الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں, تو یہ الحمد شریف کا قائم مقام نہیں بن سکتا. تو ایک ہے قائم مقام ہونا اس کے درجے میں ہو, اور ایک ہے فضیلت کا ہونا. تو یہ قائم مقام نہیں 1/3 قرآن, اس لیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. آدمی اگر قل هو اللہ پڑھ لے تو اگرچہ وہ ثلث قرآن کے برابر ہے, لیکن یہ کفایت نہیں کرے گا الحمد کی طرف سے. الحمد شریف پڑھنا ہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مراد ثواب ہے, اجر ہے. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا اور میں نے حدیث ہے, اس سلسلے میں اس کی فضیلت ہی پر ہے. تو یہ سورہ کریمہ کے برابر ہے. تو یہ تو رہی فضیلت, وہ ابھی زیادہ ہی تو بیان کروں گا. اب یہاں ہم بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. آئیے پہلے اس کے نکات کو دیکھتے ہیں. قرآن حکیم کا فہم جو ہوتا ہے بہت ہی سعادت کی بات ہے. قرآن کو سمجھنا, ہوا جو ہے ہوا, یہ ضمیر شان. ضمیر شان جانتے ہیں,
ضمیر کس کو بولتے ہیں؟ جو اسم کی جگہ لے. جیسے زید واز سیٹنگ ان دا ماسک. زید مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ہی came from outside. دیکھو زید was sitting in the mosque. وہ آپ نے کہا ہی کہ وہ آیا تھا. تو گویا کہ یہ جو ہی ہے نا، ہی ضمیر ہے، وہ پروناؤن ہے جو اسم کی جگہ پر، وہ زید کی جگہ پر. لیکن یہ ضمیر جو ہوتی ہے ضمیر شان، اس کا مرجع نہیں ہوتا. خاص بات سورہ کریمہ کی سب سے اہم بات یہی ہے، یہ ضمیر شان ہے. ضمیر شان کی تعریف لکھیں. شان هو ضمیر غالب لا مرجع له يقع بعد جملة تفسره ويراد به تفخيم أمر ما وتعظيمه. یہ اس کی تعریف ہے ضمیر شان. ضمیر الشان هو ضمیر غائب لا مرجع له يقع بعد جملة تفسره ويراد به تفخيم امر ما وتعظيمه. اس تعریف سے 5 چیزیں نکلی. یہ ضمیر شان اس ضمیر کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 چیزیں. نمبر 1 ضمیر غائب ہو. ضمیر 3 طریقے کی ہوتی ہے. ضمیر غائب، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب. یہ ضمیر غائب ہونا چاہیے، شرط ہے اس کی. پہلی ضمیر غائب ہو، پہلی شرط. دوسری اس کا مرجع نہ ہو. مرجع نہ ہو، یہ دوسرا ہے. دیکھو ضمیر غائب ہو، اس کا مرجع نہ ہو. نمبر 3 جملے کے بعد واقع ہو. جملے کے بعد واقع ہو. نہیں اس کے بعد جملہ دیکھو، یا قوم بعد جملہ، اس کے بعد جملہ ہو. ایسے اس کے بعد جملہ، یہ دیکھیے بعد جملہ، جملے کے بعد ہو. اور نمبر 4 وہ جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہو. وہ جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہو. 5ویں شرط وہ جملہ عظیم اور اہم مضمون پر دلالت کر رہا ہو. یہ 5 شرطیں ہوتی ہیں ضمیر شان میں. دیکھ رہے ہیں لفظ ہوا سے جو ضمیر شان ہے، اس سورہ کریمہ کی عظمت معلوم ہو رہی ہے. ہوا لا کر 5 شرطیں اس کا ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ سورہ کریمہ کتنی اہم ہے، کتنی شاندار ہے. ضمیر غائب ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں، حالانکہ ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، بلکہ اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے اللہ احد، یہ جملہ ہے. یہ اللہ یہ مبتدا ثانی ہے اور یہ خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو. یہ جملہ ہے اللہ احد، اس کے بعد جملہ ہے، اسی کی تفسیر کر رہا ہے. ہوا کون ہوا؟ بولے اللہ جو یکتا ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے. اور یہ جو جملہ ہوتا ہے، جملہ ضمیر شان کے لیے ضروری ہے کہ جملے کا مضمون جو ہے وہ بہت اہم ہونا چاہیے. اگر جملے کا مضمون اہم نہیں ہے تو ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. جیسے
هو الذباب یطیر، مکھی اڑ رہی ہے، مکھی اڑ رہی ہے، ایک گھٹیا چیز ہے نا مکھی، مکھی کا اڑنا یہ کوئی اہم چیز ہے، مکھی کا اڑنا، لہذا یہ جائز نہیں ہے لانا، ضمیر شان نہیں ہے، نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جو جملہ آ رہا ہے اس کا مضمون مفخم نہیں ہے، اس کا مفہوم جو ہے عظیم نہیں ہے، شاندار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا مضمون انتہائی شاندار ہے، اللہ احد، یعنی اس وجہ سے یہ ضمیر شان لائی گئی ہے کہ یہ جملہ بہت ہی شاندار ہے، یہ اس سورہ کریمہ کی روح ہے جس کو یہ ضمیر شان واضح کر رہی ہے، اس کا مضمون بے حد شاندار ہے، عظیم ہے، اس کا مضمون عظیم ہے، نہ سمجھ میں آیا؟ اچھا، اسی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے وہ ذباب ہوتی ہے، اس لیے کہ مکھی کا اڑنا یہ کوئی عظیم چیز نہیں، تو یہ 5 چیزیں شرط ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہوا کی بات آ گئی، دیکھو یہ گر نہ جائے گی، یہ تو قیام میں کہ رکوع سجدے میں نہ چلی جائے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے یہ تو ہوا کی بات ہو گئی، یہ تو ہم بات کر چکے اس پر، اب اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں، اللہ احد، یہ تو اسم الجلال ہے، اللہ کا نام ہے، برابر؟ احد جانتے ہیں احد کی کیا خصوصیات ہے؟ ایک نمبر 1 جو واحد اور احد میں فرق دیکھیے، واحد اور احد میں فرق، یہ اللہ کی صفت ہے دونوں، واحد اور احد میں فرق۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں واحد یاتی وصفا لأی شیء، یاتی وصفا لأی شیء، کسی بھی چیز کی صفت بنا سکتے ہو واحد کو، جیسے رجل واحد بن گیا ایک آدمی، ذباب واحد ایک مکھی، برابر؟ پرتقال واحد ایک نارنگی، کسی کی بھی صفت بن جا رہی ہے یہ واحد، لیکن یہاں نہیں کہہ سکتے رجل احد، قطعا نہیں، ذباب احد نہیں کہہ سکتے آپ، یہ صرف اور صرف یہ احد جو ہے یاتی وصفا للہ تعالی فقط، تعالی وحدہ، یہ صرف اللہ کی صفت بنتا ہے، کسی کی صفت نہیں بنتا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ ہوا بھی لفظ بڑا عجیب ہے، اس کے لیے 5 شرطیں، اور پھر اس کے بعد احد دیکھیں، یہ کسی کی صفت نہیں بنتا ہے سوائے اللہ کی، صرف اللہ کی صفت بنتا ہے، احد نہیں۔ واحد کسی چیز کی بھی صفت بن سکتا ہے، اسی وجہ سے سورہ کریمہ چونکہ بہت عجیب و غریب ہے، لہذا الفاظ بہت عجیب و غریب لائے گئے جو صرف اللہ کے لیے، تو یہ جو صفت ہے احد یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، یا بھی وصفاً للہ وحدہ، صرف اللہ کے لیے صفت بن کر ایک بات معلوم، اور دوسرے اس کا مؤنث نہیں آتا، یہ واحد کا تو آتا ہے واحدہ، یہ دیکھیں واحد کی مؤنث آتی ہے، احد کی مؤنث نہیں ہے، احد کی مؤنث نہیں، یہ دوسری حیرت انگیز بات ہے، واحد کی مؤنث آتی، واحدۃ امرأۃ واحدۃ، رجل واحد امرأۃ واحدۃ، لیکن تے آ گئی، لیکن احد کا مؤنث نہیں آتا ہے جی۔ اور ایک یہ کہ واحد ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے آتا ہے، جیسے یہاں کر یہ غیر ذوی العقول ہے مکھی، ذباب واحد، ذباب احد نہیں کہہ سکتے، غیر ذوی العقول کے لیے آتے ہیں، عاقل کے لیے صرف آتا ہے، کیا لفظ ہے، احد صرف اللہ کے لیے آتا ہے، یکتا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ احد کا مفہوم ہے، یہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، یہ کسی کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ احد ہو گیا۔ ایک سوال کرتا ہوں، اس میں عربی کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو، عربی کن کو آتی ہے؟ کسی کو نہیں آتی؟
تو پھر میں کس کو پڑھا رہا ہوں؟ کس کو پڑھا؟ بیسک آتی ہے تھوڑی آتی ہے. یہ دیکھو یہ جو ہوتا ہے نا یہ رجل جیسے آدمی یہ الرجل جو آتا ہے الرجل یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ تی کے معنی میں ہوتا ہے انگلش میں. اس کو معرفہ بولتے ہیں. یہ معرف باللہ معرفہ نہیں معرف باللہ بولتے ہیں. معرفہ ہی ہے لیکن معرف باللہ لام جیسے تین معنی انجیل والتین الف لام داخل ہو گیا. جیسے انگریزی میں ہوتا ہے ٹی داخل کرنا کسی پر آ داخل کرے تو نکرہ رہتا ہے خالی جو ہے کوئی لفظ بول دیں لیکن جب ٹی داخل ہو جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے آئی ہیو سین اے بوائے میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے. اب کوئی بھی لڑکا ہو سکتا لیکن آئی ہیو سین دا بوائے ہو واز رننگ آن دا روڈ میں نے ایسے لڑکے کو دیکھا جو روڈ کے اوپر دوڑا. تو اب یہ جو ٹی بوائے ہے یہ خاص ہو گیا یہ الرجل کی طرح ٹی بوائے ٹی رجل. سوال یہ کہ یہاں احد پر الف لام نہیں ہے الف لام نہیں ہے الاحد نہیں ہے اور الصمد پر یہ جو اللہ کی صفت ہے یہ صمد اس پر الف لام ہے. ایسا کیوں؟ اللہ کی ایک صفت پر الف لام ہے ٹی ہے دوسرے پر نہیں پہلے پر نہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ جب یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو خاص کرنے کے لیے ٹی کا لانا ضروری نہیں. خاص ہے آلریڈی خاص ہے وہ لہذا اس پر الف لام لانے کی ضرورت نہیں. آلریڈی خاص ہے آلریڈی اسپیشل ہے وہ ٹی لانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ سمد سمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف آدمی اپنی حاجت لے کر کے جائے. سمد کسی کو بھی کہا جا سکتا تھا سمد. ضرورت تھی کہ یہاں الف لام لا کر کے حصر کیا جائے کہ اللہ ہی سمد ہے اللہ ہی سمد ہے. یہ بتانے کے لیے الف لام کا لانا ضروری تھا. اگر الف لام نہ آتا سمدن کہہ دیا جاتا تو کوئی بھی مراد ہو سکتا تھا. لہٰذا حصر کے لیے یہاں الف لام ضروری تھا لہٰذا الف لام لائے گا. یہ اور دوسرا نقطہ پورے قرآن حکیم میں یہ لفظ ایک ہی بار آیا ہے. جیسے یہ اللہ کے لیے خاص ہے یا سمجھ بھی اللہ کے لیے خاص ہے. پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا وہ بھی اللہ کے لیے آیا کسی کے لیے نہیں. صرف ایک بار استعمال ہوا اسی سورہ کریمہ کی عظمت معلوم ہے. پورے قرآن میں صرف ایک ہی بار آیا ہے یہی سورہ. تو یہ اللہ کے لیے خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی کا وصف بن کر نہیں صفت بن کر. یہاں الف لام داخل کر دیا گیا یہ اللہ کے لیے خاص ہو گیا اور یہ اللہ کے علاوہ کہیں نہیں آیا صرف ایک ہی بار آیا قرآن کی. اس کو چھوڑ دیں. سمد کس کو بولتے لکھ سمد الصمد السید الذی یسمد الیہ الحوائج یسمد الیہ الحوائج. جی اس سردار کو کہتے ہیں السید الذی یسمد الیہ الحوائج. ایسے سردار کو بولتے ہیں جس کی طرف لوگ اپنی ضروریات لے کر جائیں. یعنی گویا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ الصمد تو اقرار کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب تیرے محتاج ہیں اور ہر وقت ہم تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے. ہم لوگ صرف مانگنے والے لوگ ہیں. ہم سوالی لوگ ہیں. میرے رب تو ہی سمد ہے. تمام ضرورتوں میں ہم تجھ سے رجوع کرنے والے ہیں. تو الصمد السید الذی یسمد الیہ الحوائج یسمد و یقصد الیہ الحوائج. لوگ اپنی ضرورتیں لے کر کے وہاں پر جائیں. تو یہ اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا. الصمد الف لام داخل کر دیا جائے تو صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے الصمد نہیں بولا جا سکتا. جی نہیں. اچھا اب یہ چھوڑ دیجیے وہاں پر اس کو لے لیتے ہیں. یہ بہت حیرت انگیز لفظ ہے کفوا. یہ پورے عقیدے کی جان ہے. اگر اسی کو سمجھ لیا تو عقیدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اگر سمجھ میں آ جائے کفوا جانتے ہیں. ایک جملہ لکھتا ہوں میں شاید کسی کو معلوم نہ ہو. یہ قرآن حکیم کے ایک طالب علم کو اوپر یہ سر منکشف ہوا ہے. کفوا کوفو ان وہ تو کانا کی وجہ سے ان ہو گیا ہے.
جیسے زیدن قائم تھا، زیدن قائم، زید کھڑا ہے، کانا داخل کر دیا گیا، کانا، تو یہ قائمن ہو گیا، قائمن، تو یہ یکن کی وجہ سے یہ کفون ہوا ہے. اصل میں یہ کفون، یہ قائمن کی طرح ہے، کفون ہے اصل. اب اس کے بارے میں لکھتا ہوں. یہ حیرت انگیز بات ہے، شاید آپ نے کہیں پڑھا نہ ہو، لکھا ہوگا نہیں کہیں. لیس عندنا فی اللغۃ العربیۃ اسم معرب فی آخری واو لازمۃ قبلها ضمۃ پوری عربی زبان، شاید نکتہ ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا کسی بھی تفسیر کی کتاب میں. غور سے دیکھیے، غور سے. پوری عربی زبان میں، پوری عربی زبان کھا لیجیے آپ، لاکھوں الفاظ ہیں، لیکن کوئی ایسا اس میں معرب نہیں ہے پوری عربی زبان میں جس کے آخر میں واو ہو، واو لازمہ ہو، بدلا ہوا نا، جیسے رضوان میں وہ حمزہ سے بدل گیا، واو لازمہ ضروری. تو پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے اس میں معرب، ایسا نہیں. معرب ہے تبھی تو کفون ہوا، مبنی ہوتا تو کفون ہی رہتا. کوئی ایسا اس میں معرب نہیں جس کے آخر میں واو ہو، فی آخری واو لازمۃ، واو لازمہ اور اس کے پہلے ضمہ ہو. یہ دیکھیں کفون عربی زبان میں کہیں اللہ اکبر. فجاء بکلمۃ لیس لها نظیر لمن لیس له نظیر. ایسا کلمہ لایا گیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، ایسی ذات کے لیے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. یہ ہے نکتہ اس کے. اگر یہ سمجھ میں آیا تو پورا عقیدہ سمجھ میں آ گیا. دیکھیں کہیں نہیں ہے یہ لفظ، کہیں نہیں عربی زبان میں، یہ صرف اللہ کے لیے لایا گیا. جی پوری عربی زبان میں ایسا اسم کہیں نہیں کہ آخر میں واو لازمہ اس کے پہلے پیش ہو، ایسا کہیں نہیں. تو عربی زبان میں جب ایک ہی لفظ ہے یہ، تو گویا کہ فجاء بکلمۃ لیس لها نظیر لمن لیس له نظیر. کلمہ ایسا لایا گیا جس کی نظیر موجود نہیں ہے، ایسی ذات کے لیے جس کی کوئی نظیر نہیں. یہ لفظ لا کر کے بتایا جب عربی زبان میں نظیر نہیں ہے اس کلمے کی، یہ میرے لیے ہے تو میرا کون نظیر ہو سکتا ہے؟ میرا کوئی کفر نہیں ہے. ہاں سمجھ میں آیا؟ ابھی عربی پڑھے ہوتے تو ابھی پھڑک اٹھتے، کھڑے ہو جاتے تھے. جی دیکھ رہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ صفت یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیس عندنا فی اللغۃ العربیۃ کلھا اسم معرب فی آخری واو لازمۃ قبلها ضمۃ. پوری عربی زبان میں نہیں. گویا کہ ایسا کلمہ لایا گیا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس ذات کے لیے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. فجاء بکلمۃ لیس لها نظیر لمن لیس له نظیر. اللہ کی کوئی نظیر نہیں، یہ تو بتا رہا ہے نا اللہ کہ میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. النظیر الکفو مساوی بشیء آخر، کسی دوسری شے کے مساوی جو ہو. اللہ فرما رہا ہے جب یہ لفظ کہیں عربی زبان میں موجود ہے، صرف اکیلا ہے، یہ اکیلا ہے. میں بھی اکیلا ہی ہوں، جیسے یہ لفظ اکیلا ہے ویسے میں اکیلا ہوں، اس کی کوئی نظیر نہیں، میری کوئی نظیر نہیں. دیکھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے، کفون بھی اللہ کے لیے. اس کی فضیلت سمجھ میں آئی؟ کاہے کو ہے فضیلت؟ ہو گہرائی میں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے فضیلت کیوں ہے، 1/3 قرآن کے برابر کیوں ہے، غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں ہزاروں تفسیریں دے ڈالو گے، لگتا ہے کہ نہیں ملے. کفون، کفون واو لازمہ اور اس سے پہلے ضمہ کہیں نہیں. اچھا یہ جو ہے یہ جو عبارت ہے بڑی عجیب و غریب ہے. اس کو دیکھتے ہیں، اس کو 6 طریقے سے کر سکتے ہیں. 6 طریقے سے، صرف ایک صورت صحیح ہے. چلو لکھ لیتے ہیں. فیہ 6 احتمالات، اس میں 6 احتمالات ہیں. اس میں ولم یکن لہ کفوا احد. غور سے دیکھیں. چھ احتمالات ایسا لکھتے ہیں پہلے.
ولم یکن لہو لکھ دیتے ہیں. ولم یکن. اب اس کے بعد پہلے کیا لکھتے ہیں؟ احد کفوا لہو، ایک. دوسرا کفوا لہو احد، کفوا احد لہو، لہو کفوا احد. کتنے ہو گئے؟ یہ 2 3 4. پانچواں دیکھو، پانچویں شکل کیا ہے؟ لم یکن لکھ دیتے ہیں، لم یکن. اس کے بعد لم یکن لہو احد کفوا. ریپیٹ تو نہیں ہوا؟ برابر ہے نہیں نا؟ اب اس کے بعد یہ چھٹا، یہ 6 شکلیں بن سکتی ہیں. یہی صحیح ہے، اس لیے کہ جب آپ یہ بولیں گے یہ تو جو اللہ بولنا چاہ رہا ہے وہ اسی جملے سے ہوگی. بن تو جائیں گے 6 احتمالات ہیں، 6 ہیں، 6 ایسا بول سکتے ہیں آپ. صحیح ہے جملہ غلط نہیں ہے، لیکن یہی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ یہ بولیں گے تو انت نفیت، لکھیے انت نفیت الکفاءۃ، نفیت الکفاءۃ عن اللہ واثبتت الکفاءۃ لغیرہ. یہ مطلب ہے اس کا. یہ دونوں چیزیں ثابت ہوئی. آپ نے نفی کر دی کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کا کفو کوئی نہیں ہے. اتنا کافی نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی میں بتاؤں گا اللہ کے اسماء و صفات میں 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں جی. تو آپ نے جب کہا ولم یکن لہو کفوا احد، تو اس کا یہ معنی نکلے گا کہ آپ نے نفی کی ہے اللہ سے کفو کی، یعنی اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے. اور اس جملے کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کا کفو ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا کفو کوئی نہیں ہے. اب دیکھ رہے کتنی حیرت انگیز سورہ ہے، اور کیا بناوٹ ہے، کیا ساخت ہے کلام الہی کی. کوئی عربی نہ ہوتا بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، معلوم ہے آپ کو. ہاں یہ کلام ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے. انسان ایسا بول ہی نہیں سکتا. اس قدر رعایت لفظیہ ایسی رعایت ہوتی ہے. آپ نے جب یہ جملہ جب بولیں گے تو یہی معنی بنے گا کہ تیرا کوئی کفو نہیں اور تیرے علاوہ کائنات کی ہر شے کا کفو ہے. لڑکا، لڑکی، مؤنث، مذکر، پیڑ کا بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے. کائنات میں ہر شے کا کفو ہے مگر اللہ کا کفو نہیں ہے. جب آپ 6 جملوں میں سے یہ جملہ بولیں گے تب یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کا کفو نہیں ہے. آپ نے نفی کیا کہ میرے رب میں بولتا ہوں تیرے برابر کوئی نہیں ہے، اور میں یہ بھی بولتا ہوں کہ تیرے علاوہ ہر ایک کے برابر کوئی موجود ہے. اللہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ مطلب ہوا ولم یکن لہو کفوا احد کا. اب ہم اس پر آتے ہیں لم یلد پر. لم یلد کا مطلب اس نے جنا نہیں، اس نے جنا نہیں بولے تو اس نے جنا نہیں، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں. جنے کا تو بیٹا ہوگا نا، بیٹا یا بیٹی. تو اس کا کوئی بیٹا نہیں. ایسا دیکھو، ایسا مان لو پہلے بیٹی یا بیٹا مان لو. اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں. وہ پیدا نہیں کیا گیا. جو پیدا کیا جاتا وہ کون ہوتا؟ بیٹا. ولم یولد، وہ اس کا کوئی باپ نہیں. یہ
یہ پہلے کیوں لایا گیا؟ لم یلد ولم یولد بعد میں کیوں؟ کافر اور مشرک یہ بولتے تھے ان للہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، یہ بولتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَ، ملائکہ کو بولتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ ان للہ ولدا، اللہ کے اولاد ہے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے ان للہ ابن، اللہ کے باپ ہے. کبھی کوئی کسی مشرک نے نہیں کہا، کسی کافر نے نہیں کہا. لہٰذا تردید ضروری تھی اس کی پہلے. اس کو تو بولتے ہی نہیں تھے نا وہ. اس کا مطلب یہ ہے ان للہ ولدا، اللہ کے اولاد ہے. کون بولتے تھے؟ مشرکین. اور یہ نہیں بولتے تھے ان للہ ابن، اللہ کے باپ ہے. ایسا کوئی نہیں بولتا تھا. یہ بولتے تھے اللہ کے بیٹا ہے، اللہ کے اولاد ہے. تو ان کے عقیدے کے رد کے لیے ضروری تھا کہ پہلے لم یلد لایا جاتا. ولم یولد تو ثابت ہو گیا بعد ہی. لہٰذا یہ بھی اچھا. لم یلد کا مطلب یہ ہوا کہ لا یفنا، وہ فنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو پیدا ہو وہ فنا ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا لم یلد کا؟ یہاں لکھیے لم یلد. اب یہ مٹا دیتا ہوں. 6 شکلیں ہیں نا، 6 شکلیں دیکھ لو. مٹا دوں؟ لکھیں گے چلو جو بھی جانتے ہی نہیں تو کیا. تو لم یلد کیوں لایا گیا؟ مشرکین کے عقیدہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے اولاد ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا باپ ہے جی. اس لیے رد کے لیے لم یلد پہلے لایا گیا. اور جو پیدا ہو، اگر وہ کسی کا بیٹا ہے تو کسی سے پیدا ہو گیا نا، تو لانتفاع الجنسیہ، لانتفاع الجنسیہ. جانتے ہیں کتنی خطرناک بات ہے؟ اس لیے کہ مرغا مرغی سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ مرغا مرغی نا. بکری بکرا سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ بکری بکرا. اللہ سے جو پیدا ہوگا وہ کون ہوگا؟ اسی کی جنس کا ہوگا نا، اللہ ہو جائے گا. تو تعدد الہہ لازم آ گئی. اتنی خطرناک بات ہے یہ اتنی خطرناک بات ہے. لانتفاع جنسی ہے. یعنی جب کہہ دیا گیا کہ وہ لم یلد، لم یلد، ارے اس کا جب بیٹا ہوگا تو وہ بھی خدا ہی ہوگا نا، وہ اللہ ہی ہوگا. وہ تو لم یلد، لم یلد بیٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کا بیٹا اللہ کا بیٹا ہی ہوگا. جنس ایک ہوگی نا، اللہ سے پیدا ہونے والی چیز اللہ ہی ہوگی. تو تعدد الہہ لازم ہے. اور اللہ تو ایک ہے نا، پہلے کہہ دیا گیا. یہ دعویٰ ہے نا، تنا ہے. اب یہ صفت اس کے ساتھ لگ جائے گی، اس کے ساتھ بھی لگ جائے گی نا، بیٹے کے ساتھ لگ جائے گی. اور پہلے دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ واحد ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور یہ ولم یولد لانتفاع الحدوث عنہ، لانتفاع الحدوث عنہ تھی. اس سے حادث ہونے کی نفی. حادث سمجھتے ہیں؟ پہلے تھا بعد میں نہیں ہوتا، اس کو حادث بولتے ہیں. جیسے کائنات پہلے نہیں تھی بعد میں نہیں رہے گی، بیچ بیچ میں جو ہو اس کو حادث بولتے ہیں. پہلے نہیں تھا بعد میں ہو جائے وہ حادث ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اب اگر مان لیا جائے کہ اللہ کا کوئی باپ ہے، اس کا مطلب پہلے نہیں تھا اللہ. برابر ہے نا؟ ارے کوئی باپ کے ذریعے پیدا تو باپ پہلے تھا نا، یہ تو بعد میں آیا. اس کا مطلب پہلے نہیں تھا. تو پہلے نہیں تھا بولے تو یہ حادث چیز ہوتی ہے. پہلے نہ ہو تو اللہ کہاں ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول ليس قبله شيء، هو الاخر ليس بعده شيء. تو اب اگر مان لیا جائے ولم یولد تو اول نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ باپ پہلے ہوتا بیٹا بعد میں ہوتا ہے. اگر پیدا کیا جائے تو هو الاول کے خلاف ہے. هو الاول والآخر، الاول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. سمجھ میں آیا؟ یہ قل هو اللہ واحد کی تفسیر ہے، ایک ہلکی سی تفسیر ہے. اب آئیں، اب مٹا دیں سورہ کریمہ، اس کے بعد ہم لکھاتے ہیں. اب یہ لکھو
عقیدے کی پوری بنیاد آج پڑھ لیجیے، اس کے بعد کوئی بھی کتاب آپ مطالعہ کریں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بنیاد پڑھا جائے. ٹائم تو ہے نہیں تو 2-3 دن مسلسل پڑھا تھا تو سب ساری چیزیں آ گئی. بہرحال ایک نشست میں بھی الحمدللہ میں پڑھا سکتا ہوں. اللہ صفات کی قسم پہلے جانتے ہیں. صفات کی قسم ایک ہے، نمبر 1 صفات ثبوتیہ، صفات ثبوتیہ، اور دوسرا ہے صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ جیسے وجہ ہے، چہرہ ہے، آنکھ ہے، اذن کان ہے، اور اسی طریقے سے ساق ہے، رجل ہے، پیر ہے اس کا. دیکھ رہے ہیں صفات ثبوتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن صفات کو اللہ نے اپنے لیے اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا. دیکھو صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جن صفات کو اللہ نے اپنے لیے اور رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے، لکھ دو کیسے بولتا ہوں. صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جن صفات کو اللہ نے اپنے لیے اور رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے. اللہ بولے کہ یہ میری صفت، رسول بولے کہ یہ اللہ کی صفت. دیکھو بڑا ہو گیا. صفات ثبوتیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی صفات کو جن صفات کو اللہ نے اپنے لیے اور رسول نے بھی اللہ کے لیے ثابت کیا. اچھا، اس کے مقابل لکھ لیجیے آپ، چہرہ ہے، یہ اللہ نے ثابت کیا ہے اپنے لیے، میرا چہرہ ہے، میری ساتھ ہے، پنڈلی ہے میری، میرا پیر ہے جو میں جہنم کے اوپر رکھوں گا. ساتھ ہے، قیامت کے دن کھول دے گا اللہ اپنی ساتھ کو، اپنی پنڈلی کو، جو میوش ساتھ. عین ہے، بھائی میں کبھی آج ہوں لینا دلائی لکھ لینا سب. صفات سلبیہ کی تعریف دیکھو، وہ صفات ہیں جن کی نفی اللہ نے اپنے سے اور رسول نے اللہ سے کی ہے. صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جن کی نفی اللہ نے اپنے سے اور رسول نے اللہ سے کی ہے. نفی لکھے نا پہلے. صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جن کی نفی اللہ نے اپنے سے اور رسول نے اللہ سے کی ہے. جیسے لا تاخذ، جیسے نوم ہے، سینا ہے، یہ اونگ، اللہ کو اونگ نہیں آتی، ایسا بولیں گے نا. یہاں بولیں گے کیا ہے؟ وجہ ہے، عین ہے، کان ہے، پنڈلی ہے، رجل ہے، نوم نہیں ہے، اونگ نہیں ہے. جو چیزیں نہیں ہے اس بات سب مانے ٹو بی نل اینڈ وائڈ، یعنی نہ ہونا، نہ ہونا. تو یہ لا تاخذ، لا تاخذہ، دیکھو لگ گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. دیکھو دونوں جگہ لا آیا، برابر ہے، نہیں نہیں. تو جہاں نہیں آئے کہ مجھے اونگ نہیں آتی، نوم مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، تو جن صفات کی نفی اللہ اپنے سے کرے اور رسول سے کرے، رسول اللہ سے کرے، اس کو صفات سلبیہ ہوتے ہیں. اتنا سمجھنا ہے؟ اچھا ہاں، تو یہ لکھ چکے ہیں آپ لوگ، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. اچھا، صفات کی پھر 2 قسمیں لکھو. صفات کی 2 قسمیں. آگے نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ. صفات فعلیہ،
صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، اور اچھا لکھ لو فعلیہ، ایسا ذاتیہ، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ کی تعریف جو اللہ کے ساتھ ازل سے ہو اور اس سے کبھی جدا نہ ہو، صفات ذاتی ہے۔ مثال وہی ہے، چہرہ کبھی جدا نہیں ہوتا ازل سے، آنکھ، ارے انسان سے آنکھ جدا نہیں ہوتی، اللہ سے آنکھ کیسے جدا ہوتی؟ تو صفات ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ جو صفات ازل سے، ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہوں اور اللہ سے کبھی الگ نہ ہوں۔ پھر سے بولتا ہوں، وہ صفات ہیں، صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جو ہمیشہ سے ہوں، ازل سے ہوں اور وہ اللہ سے کبھی جدا نہ ہوں، صفات ذاتیہ یہی۔ برابر؟ صفات فعلیہ وہ صفات، اللہ کی وہ صفات ہیں جو اللہ سے جدا ہو سکیں، اللہ سے جدا ہو سکیں، جیسے مجیء، آنا، نزول، اترنا وغیرہ۔ اللہ مجیء بنے گا، مجیء آنا، اللہ تہائی رات کو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ عرش سے اتر کر، خلو علی العرش نہیں ہوتا، وہ وہیں رہتے ہوئے مستوی علی العرش رہتے ہوئے نزول کرتا ہے۔ کبھی یہ جملہ بولنے کا نہیں، عرش سے اتر کر، خلو علی العرش کے بغیر وہ اترتا ہے، اور اترنے کی کیا کیفیت مجہول ہے۔ تو اب جو ہے صفات فعلیہ کے آنا، اب یہ بار بار وہ الگ ہو جاتا نا۔ اب اگر اچھا صفات فعلیہ کی ایک اور پہچان ہے کہ اس کے اپوزٹ سے وہ متصف ہو سکے، اپنے اپوزٹ سے متصف ہو سکے۔ دیکھو، محیی مارنے والا، ممیت یہ محیی زندہ کرنے والا، ممیت مارنے والا۔ ایسے لکھو، غصہ کرنے والا، محبت کرنے والا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اپوزٹ صفات سے متصف ہے کہ نہیں؟ ارے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ماں زندہ کرنے والا، اس کا اپوزٹ کیا ہے نا؟ مارنے والا۔ غصہ کرنے والا، اس کا الٹا محبت کرنے والا۔ تو صفات فعلیہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ایسی صفات ہیں جن کے اپوزٹ سے اللہ متصف ہو سکے۔ لکھے نا اتنا؟ ہاں، یہ صفات فعلیہ ہیں، اور صفات ذاتیہ وہ ہیں اپوزٹ سے متصف نہیں ہوتا۔ ہاں، وجہ ہے یہ لکھا۔ اچھا، اب صفات میں مزید دو قسم ہیں، پھر اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں۔ یہ کریں تو ڈالو۔ اچھا، صفات کی دو قسمیں، پھر سے لکھو، صفات کی دو قسمیں، صفات عقلیہ یا سمیہ پہلے اور صفات عقلیہ۔ یہ بار بار آتا ہے۔ صفات عقلی سمیہ، اس کو خبریہ بھی کہتے ہیں، بریکٹ میں کر دو، صفات خبریہ، صفات عقلیہ، یہ دو صفات ہیں۔ صفات سمعیہ کس کو کہتے ہیں؟ سمع کس کو بولتے ہیں؟ قرآن و حدیث جو ثابت، سمع سنا، اس کو خبر حدیث موجود ہے، خبر موجود ہے۔ تو صفات سمعیہ وہ صفات ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ صفات سمعیہ لکھ لو آپ، صفات سمعیہ وہ ہیں جو سمع سے ثابت ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہوں۔ اور صفات عقلیہ وہ ہیں، وہی وہ صفات سمیہ، وہ سب وجہ، چہرہ، وہ سب
جتنی بھی ثابت ہے سب. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ستیر ہے، لوگ وہ بولتے ہیں عبد الستار، ستار نہیں اللہ کی صفت، ستیر ہے. ہاں ستیر ہے، ستار اللہ کی صفت نہیں ہے. بولے کہ عبد الستار غلط نام ہے، اس لیے کہ ستار جو ستار اللہ کی صفت نہیں ہے، ستیر ہے اللہ کی صفت. ان اللہ ستیر، غالب بخاری کی روایت. جی تو ستیر اللہ کی صفت ہے، ستار نہیں ہے. آپ عقیدہ پڑھ رہے ہیں نا، ہاں تو عبد الستیر نام رکھیے نا، عبد الستار نہیں. قرآن سب جی نہیں اللہ کی صفت نہیں ہے، ستیر ہے وہ. وہ کوئی شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کار چڑھ گئی تھی ان کے اوپر، تو انہوں نے کہا یا ستار یا غفار، اس تکلیف میں رہے یا ستیر بولتے ہیں وہ. یا ستیر آدمی اس وقت عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے ہوگا، ارے اللہ کے بندے یا ستیر بول یا ستار اللہ کی صفت نہیں. کس کو پکار رہے ہیں؟ جو اللہ کی صفت ہی نہیں ہے اس سے پکار رہے ہیں. ستیر، ان اللہ ستیر، ستار اللہ کی صفت نہیں ہے. عقیدہ پڑھ رہے ہیں لہذا عبد الستار نے عبد الستیر نام رکھا، یونیک نام ہے نا عبد الستیر، اچھا لگتا. اچھا صفات عقلیہ کے کیا مطلب؟ جو عقل سے ثابت ہے. صفات عقلیہ کے باب میں اتنا جانے کہ دو مقابل صفتیں ہیں. دیکھو دو مقابل صفتیں ہیں، اس کی وجہ دو مقابل صفتیں ہیں. اگر ایک کو نہ مانے تو دوسری صفت کو ماننا لازم آئے گا. تو دوسری صفت کو ماننا لازم آئے گا. یہ صفت ہے، دو مقابل صفت ہے. اگر ایک کو نہ مانے تو جیسے اللہ کی ایک صفت ہے علم صفت ہے، یہ صفت ہے. اگر اس کو نہیں مانو گے تو کیا ماننا پڑے گا؟ اس کا اپوزٹ جہل ماننا پڑے گا، جاہل ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ تعالی. ہاں یہ ہے ایسا. دو مقابل صفت. علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل ہے نا. تو صفات عقلیہ میں سے کہ اگر علم مان لیا جائے تو جہل کی نفی کرنی پڑے گی. اللہ عالم علیم ہے، عالم الغیب ہے، یعنی اپنے یہ جو اپوزٹ ہے اس کو ماننے، اگر اس کو نہیں مانیں گے تو یہ ماننا پڑے گا. لیکن قرآن میں یہ بھی ہے نا، صفات سمیہ میں سے بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ العالم ہے. کیا اللہ تعالیٰ العالم ہے، یہ عقلیہ جو صفت ہم بتا رہے ہیں یہ سمیہ میں سے بھی آتا ہے کیا؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں صفات عقلیہ وہ جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، عقل کو بھی دخل ہے. اللہ تعالیٰ العالم ہے، یہ بھی سمیہ میں ہے، مطلب قرآن سے ثابت ہے. ہاں اس سے بحث نہیں ہے. ہمیں سما سے بھی ثابت ہو، اجماع سے بھی ثابت ہو، کس سے بھی ثابت ہو، قرآن سنت عقل کو بھی دخل ہو اس میں. اس لیے کہ اگر نہیں مانیں گے صفات عقلیہ کو تو اس کا جیسے اب قدرت ہے، قدرت اللہ قادر ہے نا، اب قدرت نہیں مانو گے تو عجز ماننا پڑے گا. عاجز ہے اللہ، عاجز ہو جائے گا. تو صفات عقلیہ وہ ہے کہ دو صفاتیں مقابل ہیں، اگر ایک کو نہ مانے تو دوسرے کو ماننا لازم ہے. تو صفات عقلیہ کہتے ہیں. اچھا اب اسماء اور صفات کا معنی سمجھ لیں. ہو گیا؟ لکھ لیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں. کسی نام کے ذریعے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ قبول کرے گا. یہ وسیلے کی جو 3-4 قسمیں ان میں سے ایک ہے. برابر ہے؟ کہتے ہیں یا ستیر استرنی، یا ستار نہیں بول سکتے ہیں، اے گناہوں کو عیبوں کو چھپانے والے میرے عیب کو چھپا اللہ. یا غفار یا غفور اغفرنی. تو اللہ کی اس نام کا حوالہ دیا آپ نے، تو اس صفت کے اندر فرق دیکھو. صفات الہیہ کو تین شرعی طریقے، ایک منٹ یا تین طریقے. اللہ کی صفات کو آپ جانیں گے نا، صفات کو جاننا ہے تو اس کو بھی ابھی سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ کی صفات کو جاننے کی کہ اللہ کی صفت ہے ہم کیسے جانیں؟ تو اللہ کی صفت کو جاننے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 قرآن سنت سے، کتاب و سنت سے. کتاب و سنت صراحت، کتاب و سنت، کتاب و
سنت میں اس صفت کی صراحت ہو. صراحت نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے اسم سے صفت کا علم. نمبر 3، اللہ کے فعل سے صفت کا علم. 3 طریقے ہیں. قرآن و سنت کو اس کی صراحت ہو واضح، جو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. جیسے ستیر ہے، یہ ہم نے اس صفت کو کتاب و سنت سے جانا، صراحت کے ساتھ موجود کیا اللہ کا نام ہے ستیر. ان اللہ ستیر، ان اللہ حییٌ، ایک ہوتا حی زندہ، ایک ہوتا حییٌ. تو ستیر کے ساتھ حییٌ مانے شرم کرنا والا. اللہ بہت حیا دار ہے، حیا والا ہے. ہاں اللہ حیا بہت ہے. حییٌ ایک حیٌ، اس میں ایک یہ ڈبل یہ اور اس میں حمزہ ہے، اس کے بعد یہ حییٌ. تو حییٌ حدیث سے ثابت ہے. یہاں مالک سکتے آپ کریم اور ستیر، حییٌ، کریم، رفیق. ان اللہ رفیق، ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو آپ صفت کو جاننا ہے تو کیسے جانیں گے؟ حدیث لے لو. ان اللہ رفیق یحب الرفق، یحب الرفق. ان اللہ جمیل یحب الجمال، یحب الجمال. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسم ہے اور یہ صفت ہے، یہ اسم ہے اور یہ صفت ہے. سر ایک بات بتانا، اگر اسم اور فعل پہ بات کر کے صفت معلوم کی جا سکتی ہے تو پھر ایک مادے پہ دوسرے پھر جیسے ستیر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، اب اس میں ضابطہ ہے وہ، اس لیے کہ آخر میں ابھی یہ چوتھی شرط یہ لگاؤں گا میں. ابھی چوتھی شرط پہلے لکھ لو، پہلے اسم اور صفت سمجھ لو. چلو اس کی پریکٹس کروا دیتا ہوں. فٹافٹ بول دو. غفور یہ اللہ کا اسم ہے. چلو صفت نکالو، صفت نکالو. مغفرت نکالو نا بھائی، غفران برابر. اچھا رحیم، چلو یہ اللہ کا نام ہے، صفت نکالو رحم یا رحمت. چلو کریم نکالو، کرم، کرم. یہ سب صفات ہیں اور یہ اسماء ہیں. تو اسماء سے صفات معلوم ہوتی ہیں. آپ نکال لیں، یہ بولیں گے نا کہ اے غفور، اسم کا حوالہ دو وللہ الاسماء الحسنی، یا غفور آپ نے اسم حسنہ کا، اور پھر آپ نے اغفر لی یعنی میری مغفرت فرما. تو صفت لا رہے آپ نا، میری مغفرت فرما، مغفرت. اے رحیم میرے اوپر رحم فرما، صفت لا رہے. اے کریم میرے اوپر کرم فرما، یعنی صفت کرم کے، صفت کرم کر میرے اوپر. یہ تو مطلب ہوا. تو وللہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ کے سب اسماء ہیں اور ان سے صفت نکالی. ستیر سے نکالو جلدی سے. ستیر سے ستر چھپانا یا ستر چھپانا برابر ہے. اچھا اور کوئی صفت بولو، جلدی جلدی بولو. غفار چلیے مغفرت. اور آگے جی رزاق، چلیے رزق. اور قوی قوت، سمیع سماع، عفو عفو. ان اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو عفو یہ اسم ہے، اسم حسن ہے، اسماء حسنہ ہے، اور عفو جو ہے صفت. تو یہ اسم سے صفت نکلی، اللہ کے اسم سے صفت نکلی برابر ہے. اور اللہ کے فعل سے، کبھی کبھی اللہ کے فعل سے صفت نکلتی ہے. فعل سے، اس کے جیسے کوئی فعل ہے اللہ کا، تمام فعل سے نہیں نکلتی. اب جیسے اللہ نازل ہوتا ہے، ینزل، یہ کہنا غلط ہے. اللہ کی صفت نازل نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو اللہ کے اسم سے صفت کا علم ہو، یہ تو معلوم ہوا. اللہ کے فعل سے صفت کا علم ہو، اس کی مثال یرزق سے رزاق، یرزق سے رازق ثابت ہونا چاہیے. وہ
قرآن سے اور حدیث سے، ہر ایک کا نہیں بنا سکتے آپ، وہ ثابت ہونا چاہیے، فعل سے جو صفت نکل رہی ہے وہ ثابت ہونی چاہیے، اپنی طرف سے آپ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ دیکھیے اللہ یہ فعل ہے، یرزقو، یرزقو یہ فعل ہے، اس سے اس فعل سے نکلا رازق، رازق، اب دیکھیں فعل سے نکل رہا ہے یہ اسم اور یہ ثابت ہے، یہ رزاق ثابت ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو یہ صفات الہیہ کو جاننے کے تین طریقے ہیں، کتاب و سنت میں اس کی صراحت ہو، اللہ کے اسم سے صفت کا علم ہو اور اللہ کے فعل سے صفت کا علم ہو۔ شرط دیکھیں، کوئی شرط یہ تو شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اس فعل سے اسم کا نکلنا ثابت ہے۔ ینزلوں سے نازل ثابت نہیں ہے، لہذا اللہ کی صفت نازل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ آتا ہے تو اس کی صفت جانی نہیں ہو سکتی، آنے والا، ہاں نہیں ہو سکتی۔ اچھا ہاں جی ہاں تو ثابت ہونا چاہیے وہ، تو تین چیزیں معلوم ہوئی۔ اچھا اب قدر مشترک، اب ہمارا قدر مشترک یہیں پر لکھ لو، ایک ہے متقدمین اشاعرہ اور ایک ہے متاخرین اشاعرہ۔ یہ ان لوگوں نے کیا گڑبڑی کی ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ صفتیں مانتے ہیں اور تمام صفت کی انکاری۔ تو لکھو، گمراہ اللہ کی صفات کے باب میں فرق ضالہ کی قسم ہے، گمراہ فرقوں کی قسم، اللہ کی یعنی تو صفات باری کے باب میں گمراہ فرقوں قسم ہے۔ اب یہ آپ لوگ پتہ لگا لینا، نمبر 1 لکھ رہا ہوں، اللہ کی تمام صفات کا انکار کرنا، صفات کا انکار کر دینا، یہ کون ہے؟ معطلہ، ان کو کیا بولتے ہیں؟ معطلہ، یہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفت نہیں۔ اور ابھی میں بتاؤں گا کہ کیوں انکار کرتے ہیں۔ ابھی قدر مشترک میں نے کہا ہے، قدر مشترک آپ جان لیجیے، عقیدہ پورا سمجھنا ہے۔ اللہ کی تمام صفات کا انکار کرتا ہے، اس کا چہرہ نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا پیر نہیں ہے، مکمل انکار۔ نمبر 2، اللہ کی صفات کو ماننا مگر مخلوقات سے ان صفات کو تشبیہ دینا۔ مشبہہ وہ معطلہ مشبہ تشبیہ دیتے ہیں، اللہ کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے، فلاں کے ہاتھ جیسا ہے، شبہ من مشابہ، اللہ کا ہاتھ بالکل۔ ابن تیمیہ کی طرف یہ قول بالکل غلط ہے، منسوب، کہ ابن تیمیہ نے وہ منبر پر تھے، ایسے کھڑے تھے اور اس کے بعد بولے اللہ اس طرح نازل ہوتا ہے اور سیڑھی سے نیچے آ گئے۔ یہ قول، یہ بات ابن تیمیہ کی طرف جو منسوب کی گئی غلط ہے، ابن تیمیہ سے بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ تشبیہ دے رہے ہیں نزول کی۔ بھائی اللہ اترتا ہے، اب آپ بولیں کہ آپ کیسے اترتے ہو، آپ کیسے اترتے تو بتاؤ گے نا کہ بھائی اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، ایسا بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے کہیں کہ اللہ ایسے اترتا ہے جیسے میں اترتا ہوں، یہ مشبہ ہے۔ اور ابن تیمیہ کی طرف جو قول منسوب ہے، انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اور اس کے بعد کہا اس طرح اترتا ہے اور ایک سیڑھی کے نیچے آ گئے، یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ قول کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے۔ تو جو مخلوقات سے دیکھو مان رہے ہیں اللہ کے ہاتھ ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں مان رہے ہیں، لیکن تشبیہ دے رہے مخلوقات سے، یہ دوسری مخلوق ہے، یہ دوسری مخلوق ہے۔ تیسری مخلوق
اللہ کی بعض صفات کو ماننا اور بعض کا انکار کر دینا یہ بندے اشاعرہ ہیں. یہ بھی ایک مخلوق ہے, اشاعرہ ہیں. یہ اللہ کی 7 صفتیں مانتے ہیں. اللہ کی 7 صفتیں, اس کا مخفف میں نے بنایا ہے, یاد رکھیں. یہ دیکھیے, حقا صفات, یہ صفات ہے صاحب. ہاں اشاعرہ ہیں. یہ ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہے. وہ صرف اتنی صفتیں مانتے ہیں. کھولیے اس کو, اس کوڈ کو. یہ کوڈ میں نے بنایا, کوڈ, یہ کوڈ بنایا. چلیے, سین سمی, چلیے, بے بصیر, کاف کلام, کلام کلام کرتا ہے نا اللہ, یہ صفت ہے اس کی. کلام اللہ کی صفت ہے. اچھا, الف ارادہ, جی یہ صفات میں الف. ہم نے سین سے سمی لیا, بے سے بصیر لیا, الف سے ارادہ لیا, کاف سے کلام لیا. اب کاف سے قدرت, برابر ہے, عین سے علم. اب یہاں خالی ارادہ, سما, بصر, کلام, قدرت, اور ایک اور مثال ہے سے ہے تو اس کی حیات. چلیے لکھ لیجیے, حقا سے بات کریں. صاحب یاد ہے, وہ کوڈ ہے, میرا بنایا وہ کوڈ ہے. اس کو مانتے ہیں شاید ان 7 صفتوں کے علاوہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. تو یہی 3 قسم ہو سکتی ہیں, اور ساری قسمیں آ کر مذم ہو جاتی ہیں. یہ ایک تو اللہ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں, جتنے بھی ہیں اس میں جہمیہ بھی اگر شامل ہے شامل کر لیجیے. اللہ کی تمام صفات کا انکار, اور اللہ کی تمام صفات کو ماننا مگر تشبیہ دے دینا, اور اللہ کی بعض صفات کو ماننا, بعض کا انکار کر دینا, یہ حضرت اشاعرہ ہے. چلیے بتائیے, یہ ارادہ سبب وہ یاد رہے گا. پہلے کیا لکھیں بولیے یہاں پہ, اے سے حیات, کاف سے قدرت, عین سے علم, سین سے سما, بے سے بصر, الف سے ارادہ, کاف سے کلام. یہ 7 صفتیں مانتے ہیں, بقیہ تمام صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اس کوڈ کو یاد رکھیں, یہ کوڈ مانتے ہیں, بقیہ اس کے علاوہ جتنی اللہ کی صفات ہے جو اس کوڈ سے باہر ہے اس کو نہیں مانتے. یہ اشاعرہ ہیں, لہٰذا یہ گمراہی ہے اللہ کی صفات کے باب میں. اب جن کو دیکھو تمام صفات کا انکار کر رہے ہیں, بعض صفات کو مانے. اب اپنے یہاں دیکھیے لوگوں کو, بریلویہ کو دیکھیے, دیوبندیہ کو دیکھیے, جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دیکھیے کہ کیا مانتے ہیں. اشعری ہیں, دیوبندی اشعری ہیں, یہ اتنا ہی مانتے ہیں, بقیہ تمام صفات کو. کیا ہوتا ہے, مطلب کہاں پہ انہوں نے ایسا لیا کہ یہ ماننا ہے باقی؟ ہاں پڑھیے, وہ میری کتاب جو آ رہی ہے تلمیس المعقول, اس کے اوپر میں نے پوری تفصیل سے بحث کی ہے. ماتریدیہ, اشاعرہ اور دیگر. ویسے میں نے عقیدہ کبھی پڑھایا نہیں ہے, تو ایسے ہی پڑھا دیا میں نے. وہ وقت جو ہے اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دینا, اور جب تمام صفات کا انکار کرے تو پھر مانتے کیسے, کیا مانتے ہو؟ کچھ نہیں مانتے, کچھ نہیں ہے. وہ ان کو پرابلم کہاں ہے, ان کو پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کو کسی صفت سے متصف کر دیا جائے تو وہ صفت تو مخلوق میں بھی ہوتی ہے, تو مخلوق میں شامل ہو جائے. مثلا مخلوق سنتی ہے, مخلوق دیکھتی ہے. اگر یہ سماعت اور بصارت یہ مان لیا جائے تو گویا کہ وہ مخلوق ہو جائے. لہذا اللہ کی تنزیل کے لیے غلو, دیکھو غلو ہوتا ہے, اللہ کی تنزیل میں اتنا غلو کہ اللہ ہی کو غائب کر دیا انہوں نے, یہ بہت خطرناک چیز ہے, غلو. اچھا, اب یہاں ان کے رد کے طور پر ایک چیز جان لو کہ دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں سب آدمی, مگر سب کی فنگر پرنٹس برابر. ذرا تو مانتے ہیں, تقریباً شکل و صورت الگ الگ, مزاج الگ الگ ہے,
علم الگ الگ ہے، وہ فوق کل ذی علم ہے، وہ کلیہ ہے، علم برابر ہے، طاقت برابر ہے، مزاج برابر نہیں ہے، بول چال برابر نہیں ہے، صورت شکل برابر نہیں ہے. تو اگر دو انسانوں کی یہ دو صفتیں برابر نہیں ہیں تو اللہ کو اگر سمیع مان لیا جائے اور بندوں کو بھی سمیع مان لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ کی جو سماعت ہے وہ خالق کی سماعت ہے اور اس کی جو سماعت ہے وہ مخلوق کی سماعت ہے، جی تو اللہ یہ عہد کے اندر ہے سب جو میں نے بتایا، عہد عہد کے اندر کفو، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد. اچھا اب آپ کا امتحان لے لیتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. احد کون سی صفت ہے اور صمد کون سی صفت ہے؟ جلدی سے بتاؤ. احد کون سی؟ نہیں ابھی جو پڑھایا ہے علمی وہ بتاؤ. کیا ماشاء اللہ، بہت اچھے بہت اچھے. اور صمد اللہ کی صفت ہے. نکالو دیکھو کیا ہے، دے لیا. تو گویا کہ قل هو اللہ احد میں احد اللہ کی صفت ذاتیہ ہے اور اللہ الصمد دوسری آیت میں صفت فعلیہ ہے، یہ یاد رہے. اسی وجہ سے یہ سورہ بہت عجیب و غریب ہے جی. اللہ کی صفت فعلی کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی صفت ذاتی کا بھی ذکر ہے، صفت سمعی کا بھی ذکر ہے اور صفت خبری کیا بولتے ہو صفت عقلی کا بھی ذکر ہے جی. ساری صفات جتنی بھی تقسیم میں نے ابھی کی ساری کی ساری سمٹ کر سورہ اخلاص کے اندر آ گئی.